السلام علیکم۔ آج ہم سورہ البقرہ کی ایک بہت ہی خاص آیت نمبر 223 کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ آیت نکاح کے رشتے کو ایک بالکل الگ، ایک بہت گہری روشنی میں پیش کرتی ہے۔ تو چلیے اس کے مطلب میں اترتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ آیت جس کے بارے میں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ یہ آیت شوہر اور بیوی کے رشتے کو ایک مثال کے ذریعے بیان کرتی ہے، اور یہی مثال اس کے اصل مقصد کو بالکل صاف کر دیتی ہے۔ آج ہم اسی آیت کی روشنی میں نکاح سے جڑے کچھ بہت ضروری نکات پر بات کریں گے، جیسے یہ رشتہ با مقصد کیوں ہے، اس کی بنیاد کیا ہونی چاہیے، اس کے لیے اللہ کی ہدایت کیا ہے، اس میں آخرت کی فکر کیوں اتنی اہم ہے، اور ان سب کے بعد اس کا اصل مقصد کیا ہے۔ تو پہلا نکتہ، نکاح ایک با مقصد رشتہ ہے۔ آیت کی شروعات ہی ایک بہت گہری مثال سے ہوتی ہے، کسان اور کھیت کی مثال۔ یہ صرف ایک مثال نہیں ہے، یہ نکاح کے پورے فلسفے کو بیان کرتی ہے۔ تو یہ کھیت یا ہرتھ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رشتہ صرف دنیاوی خواہشات کے لیے نہیں، بلکہ یہ ایک کسان اور اس کے کھیت جیسا سنجیدہ اور بامقصد رشتہ ہے۔ سوچئے، ایک کسان کتنی محنت کرتا ہے، دیکھ بھال کرتا ہے تاکہ اسے ایک اچھی فصل ملے۔ بس یہی سوچ نکاح کے پیچھے ہونی چاہیے۔ اچھا، اب آتے ہیں ہم پہلے اصول پر، جو ہے ایمان کی بنیاد۔ اگر یہ رشتہ اتنا گہرا اور بامقصد ہے تو پھر اس کی سب سے مضبوط بنیاد کیا ہو سکتی ہے؟ اس رشتے کی کامیابی کے لیے سب سے پہلی، سب سے بنیادی شرط ہے شوہر اور بیوی کا ہم ایمان ہونا، یعنی دونوں کا عقیدہ، دونوں کا نظریہ، دونوں کی سوچ ایک ہو۔ یہی اس رشتے کی اصل بنیاد ہے۔ اور اس کی وجہ تو بالکل صاف ہے۔ جب ایمان اور سوچ ایک جیسی ہوتی ہے نا، تو گھر میں سکون ہوتا ہے، ایک مضبوطی آتی ہے۔ لیکن اگر سوچ اور عقیدے میں ہی فرق ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک مستقل کشمکش بنی رہتی ہے، اور خطرہ صرف گھر کی تباہی کا نہیں، دین کی بنیادوں کے ہل جانے کا بھی ہوتا ہے۔ اب آتا ہے دوسرا اصول، خدا کی ہدایت۔ چلیے، ایمان کی بنیاد تو رکھ دی گئی، لیکن اب اس رشتے کو چلانا کیسے ہے، کن حدوں میں رہ کے؟ دیکھتے ہیں کہ خدا کی رہنمائی اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ یہ رشتہ خدا کی بنائی ہوئی فطرت اور شریعت کے احکام کی پابندی میں ہی اپنی اصل خوبصورتی پاتا ہے، یعنی فطرت کے اصولوں کا لحاظ رکھنا اور قرآن کے بتائے ہوئے پاکیزہ طریقوں پر چلنا یہ بہت ضروری ہے۔ اور پھر آتا ہے تیسرا اصول، آخرت کی فکر۔ ان سب باتوں کے ساتھ ساتھ ہمارے ہر کام کے پیچھے اصل سوچ کیا ہونی چاہیے؟ کیا سب کچھ بس اسی دنیا تک ہے؟ نہیں، قرآن ہمیں اس سے کہیں بڑا نظریہ دیتا ہے۔ تو ایک بہت ضروری سوال اٹھتا ہے کہ ہمارے ہر عمل کا، ہر کام کا مقصد آخر ہونا کیا چاہیے؟ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہماری ہر کوشش، ہر عمل آخرت کو سامنے رکھ کر ہونا چاہیے۔ آیت کا یہ حصہ ہے نا، وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، یعنی اور اپنے لیے آگے بھیجو، یہ اسی حقیقت کی طرف ایک بالکل صاف اشارہ ہے۔ اس کا مطلب ہے ایسے کام کرو جو تمہیں آخرت میں آگے چل کر کام آئیں۔ تو پھر ان سب باتوں سے نکاح کا اصل اور سب سے بلند مقصد کیا سمجھ میں آتا ہے؟ یقیناً یہ صرف ایک دنیاوی ضرورت نہیں، بلکہ اس کا مقصد اس سے کہیں بڑا ہے۔ جب نکاح کو صحیح نیت اور خدا کی ہدایت کے مطابق نبھایا جائے تو یہ ایک دنیاوی کام سے بڑھ کر جانتے ہیں کیا بن جاتا ہے؟ آخرت کے لیے ایک صالح عمل، ایک نیک عمل۔ یہ رشتہ ایسا ہونا چاہیے جو خدا کے سامنے ایک بہترین عمل کے طور پر پیش کیا جا سکے۔ تو اس پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ نکاح صرف ایک سماجی رسم نہیں، بلکہ ایمان، ہدایت اور آخرت کی فکر پر قائم ایک مقدس رشتہ ہے۔ یہ ایک ذمہ دارانہ عمل ہے جس کا اصل مقصد آخرت کی تیاری ہے۔ اور پھر آیت کا آخری حصہ، جو ایک یاد دہانی بھی ہے اور ایک بشارت بھی۔ ایک طرف یہ ہمیں اللہ سے ملاقات کا یقین دلاتا ہے، اور دوسری طرف ان لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے جو ان اصولوں پر اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ تو آخر میں یہ ایک سوال ہے، ایک بہت اہم سوال جو ہم سب کو خود سے پوچھنا چاہیے۔ کیا ہمارا نکاح کا رشتہ ہمیں اس آخری، اس حقیقی ملاقات کے لیے تیار کر رہا ہے؟ کیا یہ رشتہ واقعی آخرت کا سامان بن رہا ہے؟ اس پر سوچنا بہت ضروری ہے۔